بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 185 اور اس سبق کے اندر باب الہدی مکمل ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ ہی ہدایہ اول اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو جائے گی، اور آخری سبق 186 نمبر سبق وہ انشاءاللہ متفرق مسائل کے اوپر مشتمل ہوگا۔ تو باب الہدی یعنی حرم کی قربانی یا حرم کی طرف جو بھیجا جانے والا جانور ہوتا ہے اس کے مسائل ہیں، اور اس کا حصہ دوم ہے، اور یہ اس کا آخری سبق ہے۔ فرماتے ہیں کہ ومن ساقا بدنتن، کسی آدمی نے اپنے ساتھ اونٹ لے کر گیا حج کے سفر میں ہدی کے طور پر، فاضطر الی رکوبہا، پھر اس کو مجبوری ہوگی اس کے اوپر سوار ہونے کی، کہ وہ پیدل چلنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، تو فرماتے ہیں رکیبہا، سوار ہو جائے اس پہ۔ ان استغنی عن ذلک، اگر فرماتے ہیں کہ اس سے وہ بے پرواہ ہے، یعنی اس کو سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر بغیر ضرورت کے فرماتے ہیں کہ لم یرکبھا، سوار نہ ہو، لأنہ جعلھا خالصۃ للہ تعالی، کیونکہ اس نے اس کو اللہ تعالی ہی کے لیے خالص کیا ہوا ہے، تو فلا ينبغي ان یصرف شیئا من عینھا او منافعھا الی نفسہ، تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی چیز اپنے یعنی اس کے عین سے یا اس کے منافع میں سے کوئی چیز اپنے لیے اس کو خرچ کرے، یعنی عین سے مطلب اس کے گوشت وغیرہ کو یا کسی چیز کو استعمال کرے یا منافع اس سے حاصل کرے اپنے لیے، الی ان یبلغ محلہ، یہاں تک کہ وہ اپنے حلال ہونے کی جگہ تک پہنچ جائے، یعنی حرم تک پہنچ جائے، الا ان یحتاج الی رکوبہا، ہاں اگر اس کی ضرورت ہو تو پھر سواری کی، تو پھر ضرورت کو پوری کرے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا یسوق بدنتن، اپنی ہدی کو ہانک کر لے کر جا رہا تھا، فقال، فرمایا کہ ارکبھا ویلک، اس کے اوپر سوار ہو جائیں۔ تعویلہ، اس کی پھر تعویل محدثین نے یہ کی ہے کہ انہ کان عاجزا محتاجا، وہ عاجز تھا، چل پھر نہیں سکتا تھا، تو محتاج تھا، تو اس لیے اس کو یہ فرمایا۔ ولو رکبھا فانتقص برکوبہ علیہ الزمان ما نقص من ذلک، فرماتے ہیں کہ اگر وہ سوار ہوا اور سواری کی وجہ سے اس قربانی کو یا اس ہدی کو کچھ نقصان پہنچا ہے، تو اس نقصان کا یہ بہرحال ضامن ہوگا۔ وان کان لھا لبن، اگر اس کا گوشت اس کا دودھ ہو، تو فرماتے ہیں لم یحلبھا، دودھ کو یہ نہیں نکالے گا، لأن اللبن متولد منہا، کیونکہ گوشت سے یعنی اسی جانور سے ہی وہ دودھ بنا ہے، فلا یصرفہ الی حاجت نفسہ، اس کو بھی اپنے حاجت کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ ینضح ضرعھا بالماء البارد حتی ینقطع اللبن، اب اس دودھ کا کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ اس دودھ کے لیے ایک طریقہ تو یہ کرے کہ اس کے تنوں کے اوپر ٹھنڈا پانی مارے، تاکہ اس کا دودھ جو ہے وہ منقطع ہو جائے اور ختم ہو جائے۔ ولیکن ھذا اذا کان قریبا من وقت الذبح، یہ اس وقت ہے جب اس کا ذبح کا وقت قریب ہو، تو نہ دھوئے اس کو، نہ نکالے دودھ کو۔ فان کان بعیدا منہ، نہیں کہ اگر یہ وقت ابھی ہو اس کی قربانی کرنے کا، ذبح کرنے کا، تو پھر یحلبھا، یعنی اس کو پھر دودھ کو دھو لے، نکالے، ویتصدق بلبنی، اور اس کے دودھ کو صدقہ کر دے، کہ لا یضر ذلک بہا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دودھ اندر رہنے کی وجہ سے تھنوں میں اس کو نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اس کو نکالے اور صدقہ کر دے۔ انصرفہ الی حاجت نفسہ، اگر اپنی حاجت کے اندر اس کو استعمال بھی کرتا ہے دودھ کو، تو تصدق بمثلہ او بقیمتہ، تو اس کی مثل دودھ صدقہ کرے گا یا اس کی قیمت صدقہ کرے گا، لأنہ مضمون علیہ، کیونکہ یہ اس کے اوپر اس کا ضمان لازم ہے۔ ومن ساق ہدیا عاتبہ، کسی نے ہدی کو ہنگا کر لے کر گیا، راستے میں وہ ہلاک ہو گیا، وہ جانور ہلاک ہو گیا، فإن كان تطوعا، اگر وہ نفلی تھا، تو فلیس علیہ غیرہ، پھر اس کے اوپر دوسرا لازم نہیں تھا، کیونکہ نفل کے اندر تو اس کے محل کے ساتھ ہی قربت خاص تھی، لأن القربۃ تعلقت بهذا المحل، محل اس نے یعنی وہ جو خریدا تھا اسی کے ساتھ خاص تھی، وقد فات، وہ فوت ہو گیا۔ وإن كان واجبا، اگر وہ ہدی واجب تھی، تو فعلیہ ان یقیم غیرہ مقامہ، تو دوسری جانور کو اس کے قائم مقام کرے گا، لأن الواجب باق فی ذمتہ، کیونکہ واجب تو اس کے ذمے میں ہوتا ہے نا، اس محل کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، لہذا محل اگرچہ بدلتا رہے، ذمے میں واجب جب تک وہ پورا نہیں کیا تو وہ واجب رہے گا۔ وَإِنْ أَصَابَهُ عَيْبٌ كَبِيرٌ،
فرماتے ہیں کہ اگر بڑا عیب اس کے ہو گیا کہ ٹانگ ہی ٹوٹ گئی ہے، بڑا عیب اس کے اندر آ گیا ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت کے اندر بھی یقیم غیرہ مقامہ، کسی دوسرے جانور کو اس کے مقام کرے گا اور اس کو ہادی کو قربانی نہیں کرے گا۔ لأن المعیب بمثلہ لا یتعدی بہ الواجب، کیونکہ اس طرح کے عیب اگر بڑا عیب ہے تو اس طرح کے عیبدار جانور کے ذریعے سے واجب ادا نہیں ہوگا، فلا بد من غیری، لہذا دوسرے کو ہونا ضروری ہے۔ وصنع بالمعیب ما شاء، معیبہ یعنی جو عیب دار جانور ہے اس کے ساتھ پھر جو بھی چاہے کرے، کیونکہ لأنہ التحق بسائر املاکہ، کیونکہ اب وہ اس کی باقی ساری جتنی بھی ملکیتیں ہیں ان ساری ملکیتوں کے ساتھ وہ ملحق ہو گیا ہے۔ وَإِذَا عَتِبَتِ الْبَدَنَةُ فِي الطَّرِيقِ، اگر بڑا جانور ہے اونٹ وغیرہ وہ راستے کے اندر اگر ہلاک ہو گیا ہے تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ نفلی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہر آپ اس کو کہیں لے کر تو نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس کے گوشت کو کھانا جائز ہے جب تک کہ حرم کی طرف وہ لے کر نہ جاتا، تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ نفلی ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ نہارہا، اس کو نہر کرے، سبغ نعلہا بدمیہا، اور اس کا جو قلادہ وغیرہ جو پٹا وغیرہ جو اس کے گلے میں ڈالے ہوئے اس کو رنگین کر دے اس کے خون سے، ضرب بہا صفحۃ سنامہا، اور اس کی جو پیچھے کوہان ہے اس کوہان کے اوپر اس خون کو ملے اور اس قلادے کے ذریعے سے اس کو مارے کہ اس کا کوہان بھی رنگین ہو جائے۔ لا یاکل ہوا ولا غیرہ من الاغنیاء منہا، قافلے کے اور اغنیاء اور مالدار لوگ بھی اور یہ خود بھی اس میں سے نہیں کھائے گا، گوشت اس کا نہیں کھائے گا۔ بذالک امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناجیۃ الاسلمی، ناجیہ اسلمی کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام سے حرم کی طرف ہدی دے کر بھیجا تھا تو یہی فرمایا تھا کہ آپ نے خود اس میں سے کھانا نہیں ہے، پچھلے سبق کے اندر یہ گزر چکا ہے۔ والمراد بالنعل، فرماتے ہیں یہاں پر نعل سے کیا مراد ہے؟ نعل کو یعنی رنگین کرے خون سے، قلادتھا یعنی اس کا قلادہ مراد ہے، قلادتھا۔ وفائدۃ ذالک، اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس کو نہر کرے اور پھر اس کو خان کو بھی رنگین کرے خون کے ساتھ، قلادے کو بھی رنگین کرے، فرماتے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان یعلم الناس انہ ہدی، لوگ دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ حرم کی ہدی ہے، یہ اس کی علامت ہوتی تھی۔ فیأکل منہ الفقراء دون اغنیاء، پھر اس میں سے فقراء کھائیں گے، مالدار لوگ نہیں کھائیں گے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی حرم کی جو ہدی ہے اس سے اغنیاء نہیں کھا سکتے۔ وہذا، یہ خود کیوں نہیں کھا سکتا، اغنیاء کیوں نہیں کھا سکتے، اس کی دلیل بتا رہے ہیں کہ لأن الاذن بتناولہ، اس کے کھانے کی جو اجازت ہے نفلی ہدی کے، معلق بشرط بلوغہ محلہ، کہ اس کے اپنے محل تک پہنچنا کی شرط کے ساتھ معلق ہے کہ وہاں پہنچے گی، وہاں ذبح کریں گے پھر آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ فینبغی الا یحل قبل ذلک اصلا، لہذا مناسب یہ ہے کہ اس سے پہلے اس کا کھانا حلال نہ ہو اور وہ حلال نہ ہو۔ الا ان التصدق علی الفقراء افضل، اچھا پھر تو یہ ہے کہ بالکل سرے سے ہی یعنی اس کا حلال ہونا جائز نہ ہوتا، لیکن پھر آپ نے راستے کے اندر فقراء کے لیے کیوں اجازت دے دی؟ فرماتے ہیں کہ الا ان التصدق علی الفقراء افضل من ان یترکہ جزرا للسباع، فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ اس کو فقراء کے لیے صدقے کے طور پر اس کو متعین کیا جائے، یہ افضل ہے اس سے کہ اس کو چھوڑا جائے درندوں کے لیے اور جنگلی جانوروں کی خوراک کے طور پر۔ اور فقراء کے لیے اس کو راستے کے اندر چھوڑ دینا، اس میں ثواب کا بھی یعنی اس میں ثواب کی نوع بھی پائی جاتی ہے، اور والتقرب هو المقصود، ثواب ہی تو مقصود ہے نا سب، تو لہٰذا اس طرح کرنا زیادہ بہتر ہے۔ فإن كانت واجبة قام غيرها مقامها، فرماتے ہیں کہ پھر اگر یہ واجب تھی تو راستے کے اندر ذبح کر کے نہر کر کے چھوڑ دیا، اس کی جگہ پر دوسری ہدی کو خریدنا پڑے گا۔ اور وصنع بها ما شاء، اور تو پہلے یعنی تھا کہ نفلی تھی تو نفلی کی جگہ پر یہ ہے کہ دوسرا لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسی کو ہی وہاں پہ نہر کرے اور راستے کے اندر چھوڑ کر آ جائے، خود نہ کھائے۔ لیکن اگر وہ واجب ہے تو پھر یہ طریقہ نہیں ہے، اس کی جگہ پر ظاہر ہے اس نے دوسری لینی ہے، جب فضمہ ہے، تو لہٰذا یہ جو جانور ہے یہ اس کے ساتھ وہ جو بھی چاہے کر سکتا ہے، پھر اس میں سے خود کھا بھی سکتا ہے، اس کو فروخت بھی کر سکتا ہے، جو بھی چاہے کر سکتا ہے، یہ نفلی تو ہے نہیں۔ لأنہ لم يبق صالحا لما عین، کیونکہ اب یہ جانور جو ہے یہ اس قابل باقی نہیں رہا جس کام کے لیے اس نے اس کو متعین کیا تھا کہ حرم کی طرف لے کر جاؤں گا اور واجب اپنا ذمہ سے ساقط کروں گا، تو اب اس کے لیے نہیں ہے، اب اس کی اپنی ملکیت ہے، چاہے کھائے چاہے رکھے، یہ نفلی حکم اس کا نفلی قربانی والا نہیں ہوگا۔ وہ ہوا ملکہ سائر املاکی، اس کی ملکیت ہے جس سے باقی املاک ہیں، خود بھی کھا سکتا ہے، اغنیاء کو بھی کھلا سکتا ہے اور بیچ بھی سکتا ہے۔ وَيُقَلَّدُ هَدْيُ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، آخر میں یعنی نفلی ہدی کے بارے میں فرماتے ہیں، اور اس طریقے سے حج تمتع حج قران کی جو واجب ہدی ہے، فرماتے ہیں ان کو قلادہ وغیرہ بھی بنایا جائے گا، اور ان کو یعنی گلے میں پٹا ڈالنا جس کا طریقہ پیچھے ہم نے ذکر کر دیا تھا وہ بھی اس کو کیا جائے گا، لأنه دم نسک، کیونکہ یہ ایک حج کے اندر ایک واجب دم ہے،
یا یہ کہ شکر دم شکر ہے اور ثواب کے لیے ہے اور حج کا دم ہے، تو چونکہ کفارہ وغیرہ تو ہے نہیں ہے تو اس کے اندر تشہیر اس کی زیادہ اولا ہے، تو وہ پھر تقلید اظہار ہو وہ تشہیر ہو، لہٰذا اس کو قلادہ پہنانے کے اندر اس کو گویا کہ اس نعمت کو ظاہر کرنا ہے اور اس کی تشہیر کرنی ہے، تو فیلیق بھی یہ اس کے زیادہ لائق ہے۔ ولا یقلد دم الاحصاری، فرماتے ہیں کہ جو احصار کا دم ہے یا اس طریقے سے ولا دم الجنایات، باقی جنایتوں کے جو دم ہیں ان کو قلادہ وغیرہ یا تشہیر نہیں کی جائے گی، لأن سببها الجنایت والستر الیق بها، اس سبب میں ذکر ہوا کہ ان کا سبب چونکہ جنایت ہے، جرم ہے، تو اس کو چھپانا زیادہ ان کے لائق ہے۔ ودم الاحصار جابر، اچھا پھر اشکال ہوتا ہے کہ یار دم احصار کے اندر تو کوئی جنایت تو نہیں ہوئی، تو پابندی لگی ہے، تو بس آگے دم کے طور پر ہدی بھیجی ہے حرم کے اندر، تو اس کے اندر تو قلادے کو منع نہ کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں اس کے اندر بھی قلادہ کو ہم نے منع کر دیا ہے، وجہ یہ کہ وہ بھی ایک طرح کا جابر ہے، کہ اس کے ذریعے سے بھی گویا کہ وہ وہاں پر جائے گا، وہاں پہنچے گا، پھر اس نے اپنی ایک ضرورت پوری کرنی ہے اس سے کہ اپنے آپ کو احرام سے نکالنا ہے، تو گویا کہ ایک طرح کی پابندی لگنے کی وجہ سے گویا کہ جو کام یہ کرنے جا رہا تھا وہ کام اس نے نہیں کیا اور بغیر طواف یا سعی کیے وہ احرام سے نکل رہا ہے، تو ایک طرح کی یعنی من وجہ یہ جنایت ہی تو ہے نا ظاہراً، اسی وجہ سے یہ بھی ایک طرح کا جابر ہے اور اس کی تلافی ہو رہی ہے کہ بغیر عمرہ کے افعال کیے احرام سے نکل رہا ہے، تو اور حرم سے باہر احرام کو کھول رہا ہے، تو لہذا اس کی تلافی کے لیے دم بھیجا جا رہا ہے، تو فی الحق بجنسہا، تو لہذا یہ بھی بجنسہا یعنی دوسری جنایات کی دم ہے ان کی جنس کے ساتھ یہ بھی لاحق ہو جائے گا۔ ثم ذکر الحدی و مرادہ البدن، فرماتے ہیں کہ یہاں پر فرمایا کہ ویقلد حج التطوع، قلادہ اپنایا جائے گا اور تشہیر کی جائے گی ہدی کی، ہدی تو مراد بکری بھی ہوتی ہے نا، ابھی جس طرح ہم نے ذکر کیا شروع میں، فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذکر تو ہدی کا کیا ہے لیکن مراد یہاں پر مصنف کی وہ بدنہ ہے یعنی اونٹنی ہے، لأنه لا يقلد الشاة عادۃ، کیونکہ بکری کو عام طور پر قلادہ نہیں پہنایا جاتا، ولا يسن تقلیدہ، اور نہیں اس کو قلادہ پہنانا مسنون ہے عندنا احناف کے نزدیک، لعدم فائدہ تقلیدی علامہ تقدمہ، کیونکہ اس کو قلادہ پہنانے کی یا اس کی تشہیر کی کوئی اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے قبل میں ذکر بھی کیا۔ بڑے جانور یعنی اونٹ اور گائے بھینس کو قلادہ پہنانے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ آنکھوں سے اوجل ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا کہ اس کو واپس لایا جا سکتا ہے، کہ لوگ کہیں گے کہ چونکہ اس کا قلادہ بنا ہوا ہے لہٰذا یہ حرم کی ہدی ہے، اس کو کچھ بھی نہ کہو، تو وہ واپس ہونا اس کا آسان ہوتا ہے اور واپس کرنا آسان ہوتا ہے۔ جبکہ چھوٹا جانور جیسے بکری وغیرہ ہے، بھیڑ ہے، تو اگر اس کو قلادہ پہنائیں گی بھی تو اس میں فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی علامت نہیں ہے اور وہ اگر ایک دفعہ بدک گیا یا بھاگ گیا تو وہ ضائع ہی ہو جائے گا، اس لیے اس کو ہمیشہ نظروں سے اوجل نہیں رکھنا بلکہ اس کو نظروں کے سامنے ہی رکھنا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں قلادہ پہنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور قلادہ جو ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو یعنی جوتوں کا ہار وغیرہ اس کے پٹے میں یعنی اس کے گلے میں ڈالتے تھے، تو یہ بڑے جانور کے لیے مناسب تھا، اور ایک ہوتا ہے روئی وغیرہ سے بناتے تھے، اس کو بٹنے کے بعد اس کی ایک رسی سی بنا لیتے تھے، تو اس کو چھوٹے جانور یعنی بکری وغیرہ کے لیے یا وغیرہ کو پہناتے تھے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے بتا دیا کہ اگر تشہیر کرنی بھی ہے تو وہ بڑے جانور کی کرنی ہے کہ اس کو واپس کرنا آسان ہو جائے، وہ واپس کیا بھی جا سکتا ہے، اگر چھوٹے جانور کو نظروں سے چھوڑ دیا تو وہ تو پھر ضائع ہی ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کے قلادہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علامہ تقدمہ یعنی باب القران سے پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے، تو اسی کے ساتھ باب الحدی مکمل ہوئی اور یعنی کتاب الحج بھی اسی کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچی، اور ہدایہ اول کا بھی یہ آخری سمجھنے کے سبق ہے، اور اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ کچھ متفرق مسائل ہوں گے کتاب الحج سے متعلق، اور اسی کے ساتھ پھر یہ کتاب مکمل ہو جائے گی۔